میں ہوں میر افضل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز۔ 9 بجے کے وقت مجھے ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی تو پتہ چلا کہ سردار عبداللطیف مخاطب ہیں۔ میں نے کہا جی فرمائیے کیا کہنا، تو انہوں نے کہا کہ آج ہم ناران کاغان کا پروگرام بنا رہے ہیں اور اس سفر میں میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ تو میں نے کہا کہ چلیں، میرا تو پروگرام تھا آج آرام کرنے کا، آپ اگر اصرار کرتے ہیں تو چلتے ہیں۔ تو اس طرح ہم نے یہ پروگرام ترتیب دیا، گھر سے نکلے، اب بیرکون کے قریب پہنچے تو اس وقت تک ہم گاڑی میں 3 لوگ تھے۔ تو سردار عبداللطیف نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ شبیر کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں۔ تو ان کو جب کال کیا تو وہ بھی گھر پر تھے اور چھٹی کا دن تھا، وہ مانسہرہ میں تھے، تو ان کو کہا کہ آپ بائی پاس پہنچیں اور ہم ادھر سے آ رہے ہیں۔ تو پھر تھوڑا آگے چلے تو یہ پروگرام بنا کہ چلیں سردار سید غلام کو بھی ساتھ لیے چلتے ہیں۔ تو اس طرح ہم یہ 5 لوگ اس گاڑی میں پورے ہو گئے اور مانسہرہ ہم نے ناشتہ شبیر صاحب کے کہنے پر ان کے ساتھ ہوٹل میں کیا۔ تو یہاں سے ہم 10 بجے نکلے۔ وہ بٹراسی کے قریب میں نے اپنے بھانجے کو کال کی، وکاس آوان جس کا نام ہے، اور بولی کے مقام پر وہ ایک ہوٹل کے ایم ڈی ہے۔ تو میں نے کہا کافی عرصہ ہوا ان سے ملاقات نہیں ہوئی تو دیکھ لیتے ہیں ان کو۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں، موسٹ ویلکم، آئیے گا، ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ آئیں۔ تو کچھ وقت کے بعد ہم وہاں پہ پہنچے تو وہ ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ تو اس طرح وکاس آوان سے ہماری ملاقات ہوئی، بڑے جوشیلے نوجوان، لمبے بالوں والے، خوبصورت، انہوں نے اپنا حلیہ بنا رکھا تھا بلوچ والا، جس طرح کوئٹہ کے پٹھان ہوتے ہیں ویسے ان کا تعلق تو پارس سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت، جوانی اور خوبصورتی عطا کی ہے، اور اس طرح اس نے اخلاق بھی ان کا بہت اچھا ہے۔ تو انہوں نے اپنا میرے دوستوں کے ساتھ اپنا تعارف وغیرہ کرایا، پھر ہمارے اعزاز میں ایک اور ناشتہ کیا۔ تو اس طرح 11 بجے ہم نے دوسرا ناشتہ بھی کر لیا اور پھر اگلا سفر ہم نے اپنا جاری رکھا۔ تو 11:30 بجے ہم بالا کوٹ سے نکلے، کیوائی یا پارس، فرید آباد، بونجا جس کو کہتے ہیں، زرید سے مانڈری پہنچے۔ تو مانڈری پہنچ کر ہم نے نماز ظہر ادا کی۔ تو وہاں پر ہماری ملاقات ہوئی چیئرمین کلس جمال ماری سردار الطاف سے، کچھ دیر وہاں پہ روکے۔ تو پھر ہم چلے گئے لوہار بانڈا۔ لوہار بانڈا جس کا پرانا نام ہے نٹنی۔ نٹنی کی وجہ شہرت یہ بھی ہے، میں نے تاریخ کے لوگوں سے اور پرانے دوستوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نٹنی ایک ناچنے والی دوشیزہ کا نام تھا۔ قیام پاکستان سے پہلے جب سکھوں کے زمانے میں اس جگہ کا کچھ حصہ اس ناچنے والی خوبرو رقصہ کے نام اس سکھ عاشق نے کیا ہوا تھا، تو اس لیے اس جگہ کا نام ہی نٹنی تھا۔ تو پاکستان بننے کے بعد اس کا نام تبدیل کر کے لوہار بانڈا رکھ لیا، تو اس کی وجہ شہرت نٹنی جو تھی وہ ختم کر دی۔ وہاں پہ ہماری ملاقات ہوئی پرنسپل ہائی سکول گانیا شیر محمد صاحب سے۔ تو بڑے ایک شفیق انسان ہیں، وہ کسی فوتگی پہ جنازے پہ آئے ہوئے تھے، تو گپ شپ ہوئی تھوڑی دیر بعد۔ تو پھر ہمارے اعزاز میں ایک زورانہ ہمارے ایک دوست ہیں سردار عبدالعزیز نے تیار کر رکھا تھا۔ تو 4-4:30 بجے کے بعد ہم پہنچے دوبارہ شلئی زرید کے مقام پر۔ تو ان کے گھر ہم نے ایک پرتپاک زورانے کا جو اہتمام تھا وہاں پہ شرکت کی اور تھوڑی دیر وہاں پہ روکے۔ تو اس طرح ہمارا آج کا یہ سفر انتہائی خوبصورت رہا۔ بہت سارے دوستوں سے ہماری ملاقاتیں ہوئی، گپ شپ ہوئی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نوش کیا، دیکھا، پہاڑ دیکھے بلند و بالا، اور دریا کنار دیکھا، اور بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ تو آج کا ہمارا یہ سفر تقریباً 100 کلومیٹر یہ فاصلہ بنتا ہے مانسہرہ مانڈری لوہار بانڈا کے قریب سے۔ ہم پھر واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ آئے۔ تو رات 9 بجے ہم واپس اپنے گھر واقعہ جاوا ملک پور پکھل پہنچائے۔ تو اس طرح آج کا ہمارا یہ سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ آئندہ کسی نئے سفر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔